من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 تا 77 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِن كَانُوا، اور بے شک قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي، اس چیز کے بارے میں، اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، لتفتری، تاکہ آپ افطرا باندھیں، علینا غیر، ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا. وَإِن كَانُوا، اور بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ البتہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، تاکہ آپ افطرا باندھے ہمارے خلاف اس کے علاوہ کسی اور چیز کا. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت البتہ یہ لوگ آپ کو بنا لیتے دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، البتہ تحقیق آپ مائل ہو جاتے ان لوگوں کی طرف، شیئا قلیلا، کچھ تھوڑا سا. اذا لأذقناک، اس وقت البتہ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیات، دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب،
وضعف الممات، اور موت کے بعد دگنا عذاب، ثم لا تجد لک، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے علینا ہمارے خلاف نصیرا کوئی مددگار، وَإِنْ كَادُوا، اور بے شک قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ یہ لوگ آپ کے قدموں کو اکھاڑ دیتے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ یہ لوگ آپ کو نکال دیں اس سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، اور اس وقت نہ ٹھہرے آپ کے بعد الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، اور اس وقت البتہ نہ ٹھہرا زیادہ زمانہ اس کے بعد آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا، سنت من قد ارسلنا، طریقہ من قد ارسلنا، تحقیق ہمارے بھیجے ہوئوں کا، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے اسی طرح رہا، سنت من قد ارسلنا، طریقہ اس کا جسے بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہ پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ ان آیات کریمہ میں سے کچھ آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر پہلے بھی ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ المکرمہ میں تھے، طائف کے میدان سے، طائف کے اطراف سے، کسی دیہات سے کچھ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے لیے ہماری کچھ شرائط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتلاؤ کیا تمہاری شرائط؟ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم سے کشت نہیں لیا جائے، ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے نہیں بلایا جائے، ہماری چوتھی شرط یہ ہے ہمارے علاقے کو حرم کا درجہ دے دیا جائے، جس طرح کعبۃ اللہ کے اطراف ساری جگہ حرم کہلاتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کو حرم بنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا چلو کلمہ پڑھ رہے، کلمہ تو پڑھے، باقی چیزیں اگر ابھی دل توڑیے نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، جب کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر بعد میں ان کو ان چیزوں پڑھنے لے آئے کہ یہ نماز بھی پڑھے اور شر بھی نکالے، جہاد بھی کرے، اور اپنے اس خواہش سے کہ جو حرم کہلانے کی تھی اپنے علاقے کو وہ بھی ان کے ختم ہو جائے گی بعد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھوڑی سی نرمیت اللہ پاک نے قرآن پاک کے ان آیات کریمہ کا نزول فرما دیا اور آپ سے فرمایا اب ان آیات کریمہ کو ذرا سنیے گا، ترجمے سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور بے شک قریب تھا البتہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کہی، اللہ نے حکم دیا نماز کا، یہ کہہ رہے تھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ اللہ نے وحی کی تھی، انہوں نے انکار کیا،
تو آپ کو اپنی اس بات کے شک منوانے کے لیے آپ کو فتنے میں ڈال دیں۔ دوسرا، نبی اللہ نے وحی کی صاحب عشر سے عشر دیا جائے، تو اب یہ اللہ نے وحی کی، یہ فرض ہے جس کے اوپر اپنی پیداوار کا عشر نکالنا ہر پیداوار کاشتکار کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اس کی مقدار ہے۔ تو بہرحال اب اللہ کی طرف سے کی ہوئی وحی کو ان کے لوگوں کا انکار کرنا اور آپ کا اس میں نرمی دکھانا، یہ آپ کو فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ نمبر 3، جہاد اللہ نے فرض فرمایا، آپ کا جہاد کے معاملے میں نرمی کرنا یہ آپ کو فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنے جگہ کو حرم کہنا، تو آپ کو ان کے لیے اس معاملے میں نرمی کرنا آپ کو فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ تو قریب تھا البتہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، تاکہ آپ ہمارے خلاف افترا باندھے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ اس چیز کے بارے میں جو اس کے علاوہ، تاکہ آپ افترا باندھے۔ اب اللہ نے تو حکم دیا نماز فرض ہے، تو آپ اللہ پر یہ افترا باندھنے کے لیے نماز، چلو تم نہ پڑھو نماز، تم پر فرض نہیں ہے، اب یہ افترا باندھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا جہاد فرض ہے، اب آپ کہیں کہ چلو تم جہاد نہ کرنا کوئی بات نہیں، تمہارے لیے رخصت ہے، یہ اللہ پر افترا باندھنا ہے۔ عشر نکالنا یہ لازم فرض ہے، تو یہ افترا باندھنا عشر کو نہ لینے سے، اور جہاد کرنا یہ فرض ہے، اور اللہ حرم اللہ بناتا، انسانوں نے کوئی کسی علاقے کو، کسی زمین کے خطے کو حرام نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو آپ اس معاملے میں بھی نرمی دکھائیں، تو یہ بھی اللہ اپنے عزت کے خلاف افترا باندھ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ افترا باندھیں ہمارے خلاف اس چیز کے بارے میں جو اس کے علاوہ ہے، اس وقت یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ یعنی آپ نے یہ نرمی دکھائی، ٹھیک ہے تو نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے تو مشرنا ہو، ٹھیک ہے تمہارے علاقے کو حرام قرار دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے تمہیں جہاد جو ہے تم نہ کہ تمہیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے گا، تو ان شرائط کو اگر آپ کافروں کی مانو گے تب یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں گے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، آپ کے دل میں یہ خیال آیا میں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، البتہ تحقیق آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ تھوڑا سا آپ مائل ہو جاتے، اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر اللہ آپ کو مضبوط نہ رکھتے۔ اب یہ سارا خطاب کس سے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں، قرآن کریم نے جتنے احکامات اس امت پر عائد ہوتے ہیں، فرض ہے، فرض کا درجہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں فرض قرار دیا، اللہ نے قرآن کریم میں جن کا حکم دیا، ممانت کا یا مباحت کا، کرنے کا یا نہ کرنے کا، اللہ پاک نے جس کا حکم دیا، اب دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے کہ ان احکامات میں کرم تو بدل کر سکے اپنی مرضی سے، نماز کو بدل دے، نماز کے طریقے کو بدل دے، جہاد فرض ہے تو یہ کہ جہاد فرض ہی نہیں، جہاد جیسی نام کی کوئی چیز نہیں، یا جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے، جہاد کرنے والوں کو امن کو ختم کرنے والے قرار دے، یعنی پروں کے گھنٹے جو منافقین کو جاہل طبقہ جو قرار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العزت کے اس حکم کو نہیں بدل سکتی، جو بدلے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن اللہ کے حکم کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی، یہ اللہ کی طرف سے عائد کرنا فرائض ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو کہ ساری دنیا میں اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا خیال اللہ نے قرآن کریم نازل فرما دیا، اور اس پر کئی آیات نازل فرما کر آپ کو تبدیل فرمائی گئی ہے۔ وہ اسلام لائے یا نہ لائے، ایمان لائے یا نہ لائے،
آپ نے ان کی بات کے طرف مائل نہیں ہونا، ان کی باتوں کو ماننا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا، اگر آپ نے ایسا کیا، کس سے کہا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرا جیسا انسان یا آپ جیسے آپ لوگوں میں سے یا دنیا کے کوئی زیادہ مشہور طبقے میں سے کوئی اگر یہ کسی اللہ کے حکم کو بدلنا چاہے، اس میں کوئی نرمی دکھانا چاہے جبکہ اللہ نے نرمی نہیں دکھائی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، جو عظیم ہستی ہے ساری دنیا میں افضل الانبیاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ پاک اگر آپ نے میرے حکموں کو بدلا، میرے حکموں کو عائد کرنا فرائض کو کچھ نرمی دکھائی، تو پھر یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر آپ یاد رکھنا کیا کرنا، اذل اعلمناک، اس وقت ہم آپ کو ضعف الحیات وضعف الممات، ہم آپ کو دگنی سزا دنیا میں بھی موت کے بعد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو اللہ پاک کی تنبیہ فرما رہے، جہاد کا حکم، اگر جہاد کے حکم میں آپ نے نرمی دکھائی، مشرک کے حکم میں اگر آپ نے نرمی دکھائی، حرم کو بنانے میں یا ان کو اس میں رخصت دینے میں کچھ نرمی دکھائی، نمازیں نہ پڑھنے میں آپ نے کچھ نرمی دکھائی ان لوگوں کے لیے، تو ہم دنیا اور آخرت میں آپ کو دوسری سزا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے۔ اگر ٹی وی پر، چینلوں پر طرح طرح کے بکواسات جو لوگ کرتے ہیں، جاہل قسم کا طبقہ، سدھرے ہوئے لوگ، نیک لوگ بھی ہیں جو اس فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو پہچانیں گے کون؟ نیک لوگوں کو، سوچے ہوئے لوگوں کو، صحیح معنی میں جو علم رکھنے والے ان لوگوں کو، جاہل طبقے کو سمجھیں جو ہے سمجھیں گے کون؟ پرکھیں گے کون؟ علماء اہل علم، وہ سمجھیں گے۔ تو آپ جب کسی ٹی وی چینل میں کسی کو سننا چاہیں، کسی کو سننا چاہیں، تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنے کسی عالم دین سے مشورہ کریں، اہل علم سے مشورہ کریں کہ ہم کس کو سنا کریں، کس کو سنا کریں، اس کے بعد پھر ان کے بیانات کو سنا کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر اکثر لوگوں پر کمائی کا ذریعہ جو ان کے من میں آتا ہے وہ بکواسات ٹی وی پر چینل پر کر دیا کرتے ہیں، تو آپ جلدی سے ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اس سے صحیح بات کر رہا ہے تو غلط بات کر رہا ہے۔ اب فلسطین کے حق میں جب علماء نے فتویٰ دیا، بہت سارے بے شرم قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے، جب جہاد کا فرض فتویٰ دیا علماء کرام نے، مفتیان حضرات نے، کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اب پوری دنیا کی حکومتوں پر فرض ہو چکا ہے جہاد، اب یہ فتویٰ دیا تو بہت سارے یہودی کے جٹ کھڑے ہو گئے، ٹی وی پر چینلوں پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کس نے کہہ دیا یہ فرض ہے، آج ہی خاموش ہے یہ فرض قرار دے رہے، تو طرح طرح کی باتیں ان لوگوں نے ان اللہ والوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اس سے یہ بات چلو باتیں ہوئی کہ یہودی ایجنٹ کون ہے، یہودیوں کے پرستار کون ہے، یہودیوں کے دوست کون ہے اور ایمان والوں کے دوست کون، یہ تو پتہ چل گیا، یہ فرق تو واضح ہو گیا۔ لہذا آپ لوگ ایسے پروپیگنڈوں میں، فتنوں میں نہ پڑے، اہل علم سے ضرور مشورہ کریں کہ اس کو سننا چاہیے، اس کو نہیں سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اگر آپ نے میرے احکامات میں رد و بدل کیا، تبدیلی کی، تو ہم دنیا میں بھی سزا دیں گے، آخرت میں بھی سزا دیں گے، اور آخرت میں آپ اپنے لیے کسی کو ہمارے خلاف مددگار نہ پائیں گے کہ ہمارے خلاف آپ اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا پالیں، ایسا نہ ممکن، کوئی نہیں ہوگا آپ کی مدد کرنے والا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کی زمین سے قدم کو اکھاڑ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنا مجبور کر دیا، اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی کہ لوگوں کا بھی تعین ہو گیا، رات کا بھی تعین ہو گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ یخرجوک منھا، تاکہ وہ لوگ آپ کو نکال دیں اس زمین سے، یعنی مکہ سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت یہ لوگ اس کے بعد نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، یعنی زیادہ زمانہ نہیں گزرا اس واقعے کو، جب آپ نے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کر آپ مدینہ تشریف لے گئے،
ابھی چند ایک سال گزرے تھے، دوسرے سال ہی غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے ان سارے کافروں کی ہوا کو گھیر کر رکھ دیا، ان کو ذلیل کر رکھ دیا، بڑے بڑے کافر 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور بہت سارے جان بچا کر بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کر رکھ دیا، ان کے ناپاک منصوبوں کو اللہ نے خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ طریقہ جو آپ کے ساتھ چلا ہے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس طرح کے برتاؤ، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے پروپیگنڈے انبیاء کے خلاف آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف بھی ہوتے رہے۔ آپ کے خلاف اگر اس طرح کے منصوبے ناپاک انہوں نے بنائے تو آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دی، اور تو پھر آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رسولوں کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا، وَلَا تَجِدْ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، لیکن آپ نہ پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اللہ رب العزت کا دستور ہے، ظالم کو ایک وقت تک مہلت دیتے، جب اللہ کی گرفت آتی ہے اللہ اسے چھوڑتے نہیں، یہاں تک کہ اس کے زمین سے قدموں کو کھیڑ دیتے، اسے تباہ کر دیتے، ذلیل کر دیتے، رسوا کر دیتے۔ تو دین کے معاملات میں کبھی کسی کو نرمی نہیں دکھانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مبارک کو سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے واضح طور پہ خطاب دیا، اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گی، اطاعت سے بھاگو گی، تو تم یاد رکھنا تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اب امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان کو بھی اللہ پاک تنبیہ فرما رہے کہ اگر نبی کے تم نے ستایا تکلیف دی تو تمہیں بھی دگنا دنیا کے اندر سزا دی جائے۔ جو شخص علم کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے جو جتنا اونچے مقام پر ہوتا ہے، بلند مقام پر ہوتا ہے، اس سے اگر خطا ہوتی ہے تو اللہ اس کو سزا بھی زیادہ سخت دیتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی سزا ہوتی ہے دین کے معاملے میں، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو وہ علم رکھنے والا ہے اور اس کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اسے ایک درجہ دیا ہے، اب اس درجے پر پہنچ کر، اس مقام پر پہنچ کر، اس علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا، اس کو سزا بھی کسی کی بقدر زیادہ سخت ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں نہ تو کوئی عالم دین کسی حکم کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی ولی کسی حکم کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی افراد، کوئی اللہ کی عزت کے حکم میں کوئی بدل کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ خود بدلے گا، وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ لہٰذا کہ اللہ کی عزت کے خلاف اعلان چاہے تو اللہ پاک کے قرآن کو بدلنا چاہتا ہے، جو نبی کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے دین کا اندر کچھ باتیں شامل کرنا چاہتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں آئے، اور جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا اللہ اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آپ سب کے فکر